نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. جس طرح پہلے بیان میں یہ بات آئی تھی کہ ہر نیکی ایک پھول ہے، ہر نیکی ایک پھول ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اور انسان کے معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر بہار آتا ہے، اور اس کی دائمی زندگی میں پھول لگ جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں نصیب فرماتا ہے. اس کی برعکس برائی ہے. برائی، ہر برائی ایک کانٹا ہے، کوئی بڑا کانٹا ہے، کوئی چھوٹا کانٹا ہے. چھوٹا کانٹا بھی نقصان پہنچاتا ہے، بڑا بھی نقصان پہنچاتا ہے. بڑا زیادہ پہنچاتا ہے، چھوٹا کم پہنچاتا ہے. یہ ہے کانٹے، اور یہ کانٹے دنیا میں بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. اگر انسان کے پاس بہت مال ہو، بہت دولت ہو، لیکن بے چین ہو تو وہ اس کا دل کانٹوں والا ہے. اس کے دل کے اندر پریشانیاں ہوں گی، ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کی کیا ہے، یہ اس کی لوازمات اس میں ہو جاتی، دل کے اندر آ جاتی ہے. ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا نسيتها كذلك اليوم تنسى. جس شخص نے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ لیا، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر نہیں چلو گی تو برائیوں پر چلے گی، برے راستوں پر چلو گی، برے راستوں کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، پریشان کر دوں گا. یہ پریشان ہوگا. یہ لوگ جو چرس پیتے ہیں یا ہیروئن پیتے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو مستی میں سے شروع کرتے ہیں اس کو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریشانی کی وجہ سے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ تاکہ اس سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں. لیکن جو ہی چرس کا یا ہیروئن کا یا وائس وغیرہ کا نشہ اتر جاتا ہے تو اس سے زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. اس لیے پھر وہ اس سے آگے بڑی نشے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک عادی ہو جاتا ہے. پریشانی تو ختم نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اسے آگے شروع کریں. تو اس طرح آدمی مصائب، قلبی مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو اس کی زندگی کو میں تنگ کروں گا. پہلا عذاب یہ ہوگا، قبر کو تنگ کروں گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اس کو میں اندر اٹھاؤں، کیونکہ دنیا میں اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی.
وہ ہر خواہش پر گرتا پڑتا تھا، ہر خواہش کی پورا کرنے کی طرف لپکتا تھا. وہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے. اس کو اپنے آپ کو جانور بنایا تھا انسان جانور اس کی ماتحت تھے، اس کے لیے مسخر تھے دنیا میں، لیکن اس نے اپنے آپ کو جانور بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. جب کوئی تکلیف آتی ہے ایک آدمی اندھا بہرا ہو تو اس وقت وہ اس تکلیف کو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اس میں. جب آدمی اکیلا تکلیف میں ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک میں ہی ہوں کہ میں تکلیف میں ہوں. جب سب لوگ تکلیف میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی بھاگتا ہے یہی بھاگتا ہے یہی بھاگتا ہے، تو پھر تھوڑی سی کیا ہے نظامت رحمت البلاء قد خفت، یہ مصیبت عام ہو جاتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے. تو جب آدمی دیکھتا نہیں ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے اس غم کے لیے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو قیامت کے دن کہے گا کیا رب العالمین، اس وقت یہ دنیا کے نقشے نہیں ہوں گے، کوئی نقشہ نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا دل اپنے رب کو دیکھ لے گا، اس کی طاقت کو دیکھ لے گا، اس کی قدرت کو دیکھ لے گا. لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب فائدہ ہے، اب فائدہ ہے. اب ایک آنسو سے تمہارا کام بن سکتا ہے. کل آنسو کی دریا بہائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت امتحان ختم ہو چکا ہوگا، نتیجہ سامنے آئے گا. نتیجے کے بعد رونا فضول ہوتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب اپنے آپ کو اس میں اکیلا محسوس کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ یار میں قیامت میں دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، تو اب مجھے میں اندھا اٹھاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں تم نے اپنے آپ کو نبی نے بنا دیا تھا، میری آیاتیں، میری قدرت کی نشانیاں، میری طاقت کی نشانیاں یہ تمہارے سامنے آ چکی تھی. میرے احکامات کھلے آپ کے تمہارے پاس آ چکے تھے، تم نے اس کو گویا میں نے دیکھی ہی نہیں، بلا دیا تم نے. تو آج تم کو بلا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، یہ بھول نہیں جاتا. یعنی جس طرح آدمی کوئی چیز بھول جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر وہ اس سے گم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بس یادداشت ختم ہو جائے گی. گویا تم اس کو معافی کے اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ کی معافی سے محروم ہو گئے. پھر وہ دن بہت سخت ہوتا ہے، دن بھی سخت ہے، اور اس کی جو نتیجہ ہے بدعمالیوں کا وہ یہ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض. اللہ تعالیٰ انتقام کب لے گا؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام. اصل انتقام جو ہے گناہوں کا بدلہ کب مل جائے گا، اس کے لیے ایک دن ہے. وہ دن کون سا ہے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض. جس دن اس زمین سے اور زمین بدل جائے گی. یہ زمین اس طرح نہیں ہوگی، اس میں پہاڑ ہے، اس میں سائے ہے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کی.
انہیں اللہ کی رحمت کی ساری کوئی وسائل نہیں ہوگا. یہاں دریائے ہیں یا پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. زمین بدل جائے گی، تانبی کی ہو جائے گی. زمین تبدیل ہو گئی اور آسمان بھی بدل جائیں گے. آپ اس آسمان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر یہ نیچے آ جائے گی. یہ سورج اللہ تعالیٰ کے سورج بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ ساری چیز درہم برہم ہو جائے گی. ایک اور قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی بھی اللہ سے چپا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائیں. وہ برزول اللہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ کی روبرو پیش ہوں گے. ہر ایک آدمی کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ سے جس سے منہ موڑے تو یہ بدبخت ہوگا. کہیں ہم اپنی دعاؤں میں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے اللہ میں تصد عنی وجہ کا یوم القیامہ، یا اللہ تم سے قیامت کے دن اپنے چہرے کو منہ کو نہ موڑے. جہاں آدمی کسی کے ساتھ طبیعت نہیں لگتی تو اسے منہ موڑ لیتا ہے تو نہ رخ مجھ سے نہ پھر جائے. کوئی بہت بڑی بربادی ہوتی ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ جو اپنا رب منہ موڑے. تو قیامت کے دن سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اس روبرو ہوں گے. اب مجرموں کو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یوں ہی کولی پھیریں گے. پھر اس پر پہلے سے دوزخ ثابت ہو گئی ہے، پہلے سے اس پر قید ثابت ہو گئی ہے. اسی لیے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور تو اس دن دیکھے گا ایک مخاطب کہ اس دن گناہ گاروں کو زنجیر میں جکے ہوئے دیکھے گا. بڑی بڑی زنجیریں ہوتی، 70 گز، جو ہے کہ ایک دن پہ گز کی وہاں ہر چیز نرالی ہے. گز بھی نرالا ہے، دن بھی نرالا ہے. بڑی بڑی زنجیریں اس کی گلے میں پڑی ہوں گی، اس میں جکڑے ہوئے ہوں گے، آگ کی ہوں گی، اس میں وہ پیتے ہوں گے. اللہ پاک بچائے. آپ کو وہاں والد موجود ہوگا، آپ کو استاد موجود ہوگا، آپ کے شاگرد موجود ہوں گے، آپ پیر ہے، آپ کے علاقے مرید موجود ہوں گے، ہزاروں. اللہ بچائے. بہت بڑا خطرناک دن ہے، سخت دن ہے. تو یہ جکڑے ہوئے ہوں گے اس میں زنجیروں میں. سرابیلہم من قطران، ان کی کرتے گندم کے ہوں، گندک کے ہوں گے. ایک گندک جلدی آ گئے تھے. اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. تانبا بھی ہو، پگھلا ہوا ہو، وہ اس کی بدن پر لگایا جائے گا. اس لباس ہوگا اس کا، تاکہ اور زیادہ جلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے کہ تاکہ ہر نفس کو وہ ملے جو اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں فوراً نوٹ ہو جاتا ہے، حساب ہی ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ العالمین جل جلالہ ہمیں بچائے کہ بہت بڑا دن آنے والا ہے. اس دن باپ سے بیٹے سے بھاگے گا، یا پھر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ بنیہ. دوست سے بھاگے گا. مجھ پر دعویٰ نہ کرے، مجھ سے کچھ مانگے نہیں. ہر ایک جن سے بھاگتا رہے گا.
اور ہر ایک آدمی اپنی مصیبت میں ایسا ڈوبا ہوا ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ میرے جس مصیبت میں میں ہوں اس میں کوئی نہیں ہے. یہ سارے گناہگاروں کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ کا سایہ اتنا مزیدار ہے کہ اس کے آدمی بیٹھے گا تو 50,000 سال کا دن ہے، اس کو 2 منٹ لگے گا. کیونکہ غم کی رات لمبی ہوتی ہے، خوشی کی رات چھوٹی ہوتی ہے. تو جب آدمی غم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت لمبا دن ہو جاتا ہے. دن تو لمبا ہوگا، وہی 50,000 کا ہوگا، لیکن کسی کے لیے 50,000 سال لگتا ہوگا اور کسی کے لیے 2 منٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ جنت میں موتیوں کی ٹھیلوں پر ہوں گے. اور جب لوگ کہیں کہ حساب کتاب کے لیے 10,000 سال حساب میں لگیں گے، 40,000 سال قیامت کے دن آدمی کھڑے رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ لوگ تو علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا لمبا دن ہے. کیا دنیا میں کہتے تھے وہ کہ تمہارے لیے آسان ہو گیا، کیوں وہ مزے میں ہوں گے. وہ کہتے کیوں ہو جائیں یہاں سے، حالانکہ اس سے آگے بہت سی زبردست جگہ موجود ہے جو آگے آئے گی. وہ کل میں بنائیں کہ وہ بہت زبردست ہے. لیکن آدمی جب ایک خوشی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی خوشی ہے، جب اس سے بڑی خوشی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ بڑی ہے. تو آگے چلتا رہے گا تاکہ ہر شخص کو اس کی سزا مل جائے، اللہ تعالیٰ دے دے. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آدمی کہتے ہیں کہ اتنی سزا کیوں ملتی ہے. جن ظالموں نے 5 روپے کے لیے لوگ قتل کیے ہیں، 5 روپے کے لیے، ایک موبائل کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہے کہ اس پر چند روپے اس کو مل جائیں گے. چند روپیہ کے لیے لوگوں کی پر ظلم کیا ہے. کرائے کے قاتل ہے، ہزاروں کو مار دیا. یہ جو قصاب ہے، جو اسپتالوں میں بعض ڈاکٹر ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو قصداً مارتے ہیں ڈبل ایچ او کے اشاروں پر. ٹھیک آدمی جاتا ہے وہاں سے مردہ آتا ہے. عورتوں کی بچے دانیاں اتارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں پیٹوں کے اندر. تو ایسے قاتل ہے کہ اگر اسے ایک بار قتل کیا جائے تو اس سے سزا پوری ہو جائے گی. یہ جو لوگوں پر بمباریاں کرتے ہیں بلا وجہ ظلماً، اور نام ایسا دیتے ہیں کہ لوگ بھی کو خوش کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہزاروں میل کی دور سے آ کر اس کو کہتے ہیں مجھ سے خطرہ ہے، آیا خود ہے. تو ایسے لوگ کو اگر ہم آپ یہ کہیں کہ اس کو ایک آدمی کو مارا جائے تو سزا کافی ہے، تو یہ ہرگز کافی نہیں. کیونکہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ دماغ دیا تھا، اسی لیے دیا تھا، دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبردست صلاحیت ہی دی تھی جیسے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ دائمی زندگی کو ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن اس نے ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. اس نے کسی پر نہیں کیا، دوسرے تو چلا گیا، یہ بھی جائے گا دنیا سے، وہ بھی چلا گیا، یہ بھی جائے گا. لیکن
اس کو دائمی جہنم میں جانا ہو، کیونکہ آپ نے وہ صلاحیت ہی برباد کی جو تم کو دائمی جنت کے لیے دی گئی تھی، اس کو تمہیں تباہ برباد کر ڈالا بد نظریوں سے، شہوتوں سے، شرک سے، کفر سے، اور آپ نے اس کو برباد کیا۔ اور یہ وہ صلاحیتیں تھیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوری دنیا کائنات بنائی تھی، آسمان بنایا تھا، آسمان بنائے تھے، زمینیں بنائی تھی، اور آپ تمہارے لیے درخت وغیرہ بنائی تھی سارے، اور چھوٹا بچہ ایک اونٹ کو مار ڈال کر لے جاتا ہے، چلاتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے تھی، اور تمہارے سامنے تمہارا تازی کتا تھا جو تمہاری بات مان لیتا تھا، گھوڑا تھا جو تمہاری بات مان لیتا تھا، میں نے پیدا کیا تھا، اس کا چارہ میں نے پیدا کیا تھا، اس کا خوراک میں نے پیدا کیا تھا، اور تو نے اس سے سبق نہیں لیا، تو اب جہنم کا عذاب چکھ لو، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ قیامت کی آگ ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو عذاب کے ساتھ عادی ہو جائے گے، اس کو چھوڑ دیں۔ انسان کبھی مصیبت سے عادی ہو جاتا ہے، نہیں، ہر جس طرح کل میں بتایا تھا پرسوں کہ جنت کی ہر ایک لمحہ دوسری لمحات سے زیادہ مزیدار ہوگا، لذت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، مزے کے اعتبار سے، اور خوشی کے اعتبار سے، تاکہ انسان اس سے عادت جب ہو جاتا ہے تو پھر وہی مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جہنم میں ہر لمحہ عذاب میں زیادتی ہوگی تاکہ سب عادی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب بھی اس کے چمڑا جل جاتا ہے تو ہم اس کو دوسرا چمڑا بدل دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ 1400 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ اصل جلن، اصل درد کس کو ہوتا ہے؟ جلد کو ہوتا ہے۔ آپ انجیکشن لگائیں، پین لگائیں، درد کرے گا، جب کارڈ سے اندر چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کارڈ تو درد کرے گا، نیچے درد نہیں کرتا۔ 1400 سال پہلے بھی یہ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، اس میں ہے کہ تمہارے کالوں کو ہم تبدیل کریں گے۔ جب ایک کال جل جائے گی اور کال کی موٹائی کتنی ہوگی اور کتنے بار بدلی جائے گی، اس کی بات جس میں آئی کہ اس کی کال اتنی موٹی ہوگی کہ 3 دن آدمی چلے اس کی برابر ہوگی، اتنی موٹی کال ہوگی، تاکہ اس میں عذاب پوری طرح چکھ لے۔ ان کی دونوں کندھوں کے درمیان حدیث شریف میں کا فاصلہ تیز رفتار سوار کی 3 روز کی سفر کی مار، وہ تو چپ پیدل چلنے والا ہے، یہ تیز گھوڑا سوار بیٹھ جائے تو 3 دن تک مسلسل چلے، اتنا اس کا اتنی چوڑائی ہوئی تاکہ اس کے اندر وہاں بڑی بڑی بچھو آ جائے، اس کے اندر وہ چھلانگیں لگائیں، آگ کی بچھو، آگ کے سام، اللہ تعالیٰ۔ تو اتنے مٹھی کال کہ 3 دن چلنے والے کے برابر ہوگی۔ تو جب اس کو آگ پہنچے گی تو وہ رشتے میں آتے ہیں، ایک دنیا کی
ایک ساتھ میں 100 بار اس کا چمڑا میں تبدیل ہو گیا، اتنا تیز آ گیا، 100 بار 1 سیکنڈ میں بدل ہو گئے۔ اس کی آگ کی تیزی کیا ہے؟ اور ایک گھڑی میں 100 بار اس کا جلد تبدیل ہو جائے گی، یہ کم از کم ہے، پھر اس میں زیادتی ہوگی۔ پیاس لگے گی، یہی جہنم کی گرم پیپ اس کو پلایا جائے گا، جس سے اس کے اندر یہ نیچے گر جائے گی اور یہ منہ اوپر چلا جائے گا، نیچے چلا جائے گا سوزش سے۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے اللہ تعالی بچائے۔ پھر اس میں عذاب میں طبقات بھی ہیں، اعلیٰ طبقات، وہ تھوڑا آسان ہوگا، جہنم میں گہرا جائے گا، اسفل النار، منافقین کے لیے اسفل النار ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے اندر سے کافر ہو، آج کل کتنے مسلمان ہیں کہ وہ بظاہر مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں اور کافروں سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کی جو مفادات ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے مسلمان پاکستان میں بھی کم نہیں ہے، دوسری ممالک میں بھی کم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق، ان المنافقین فی درک الاسفل، وہ سب سے نیچے ہوگا، کیونکہ تم نے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے تم نے لوگوں کو ستایا، تم آستین کے سانپ بنے رہے۔ ایک آدمی ظاہر سانپ ہے، اس کا مقابلہ کرے گا، اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ ایک چھپا ہوا سانپ ہے، اس کو آدمی کیا جانے گا؟ تو ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عذاب اور سخت دے گا۔ کئی طبقات ہیں جہنم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا مصیبت جس کو ہوگی جہنم میں، اس کو آگ کی چپلیاں پہنائے جائیں گے صرف، اور وہ آگ اتنا، وہ چپلیاں تیز آگ والی ہوگی کہ اس کا سر ایسا جوش مارے گا جس طرح ہانڈی یا دیگ جوش مارتا ہے، اور وہ سمجھے گا کہ پوری تمام لوگوں میں سے زیادہ مصیبت مجھ پر ہے، حالانکہ ان پر سے زیادہ مصیبت آ رہے لوگ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو آج دن ہے اس بات کی کہ اپنی آنکھ کو، اپنی آنکھ کو ایمان کے سرابی سے بجھا دو۔ آج موقع ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بینا بنا دے۔ آج موقع ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دو، آج موقع ہے کہ بہتان کو چھوڑ دو، جو آج ایک دوسرے کے پیچھے تم موبائلوں میں ادھر ادھر جھوٹ کی باتیں باندھ کر کے کسی کو بھیجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جس نے فضا کو گندی بنائی ہے، گندا کر دیا ہے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں، آپ دیکھتے ہیں کیا کتنی پریشانیاں ڈالی ہے۔ تو اس کو آج تمہارے لیے موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ فلان مجھ سے بڑا ہے، اس کا نمبر پہلا ہے۔ باپ زندہ ہوگا، بیٹا مر جائے گا،
کتنے باپ ہے کہ وہ بیٹوں کے غم سے اس کی دل جل چکے ہیں. چھوٹا بھائی مر گیا، بڑا بھائی زندہ ہے. کوئی وقت مقرر نہیں ہے. انتظار مت کرو توبہ کے لیے، فوراً توبہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا. جتنا گناہ گار ہے آج توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ سب کو معاف فرمائے گا، بشرط کہ تم توبہ میں سچے ہو، عزم میں سچے ہو، اور آپ نے دل سے توبہ کی ہو. اس کے لیے یہ آج اس آپ کے ساتھ موقع ہے. یہ ساروں کے لیے ہے، بادشاہوں کے لیے ہے، وزیر اعظم کے لیے ہے، جنرلوں کے لیے ہے، سپاہیوں کے لیے ہے، پولیس والوں کے لیے ہے، محتمین کے لیے ہے. محتمین کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤ، بڑا دردناک باتیں آ گئی سامنے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم نے اس سے پڑھا ہے، حدیث ہمیں پڑھی اس سے. اس وقت وہ ایک علاقہ ہے مردان کے اندر وہ اکبر دارالعلوم اس کا نام تھا. تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے، تو کبھی کبھی لطیفہ درمیان میں لطیفہ کرتے، اسباق لمبے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ محتمین میں جب قبر میں محتمم پہنچ جاتا ہے تو اس سے فرشتے پوچھے کہ تم کون ہو. وہ ایک آدمی کا نقل کرتے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، وہ بڑا سادہ تھا، لیکن اس نے کئی محتمین سے کوئی تکلیف اس کو پہنچی تھی. تو اس نے کہا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس نے کہا کہ تم کون ہو. وہ کہے کہ میں محتمم ہوں، تو مزید سوالات نہیں پوچھیں گے. وہ اپنے پشتو کے الفاظ میں کہہ دے کہ وہ حی، اس کو بس اس کو مارو. تو جو محتمین کہ طلباء کی خون میں سکیل رہے ہیں، اور یہ جو چندے والے جو فلسطین کی فقیروں کے، یتیموں کی، مسکینوں کے نام پر چندہ لے کر خود استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے آج ہے کہ توبہ کرے، بس آئندہ رک جائے، بس جو کیا ہے اس کو اٹھا دے، مدرسی والی مدرسی کو اٹھا دے. محتامی یہ نہیں کہ آپ نے کل توبے کے بیان میں میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو تب لٹا دے، بچت ہو جائے گی. ورنہ کل کرنا سخت ہے. حکومتیں کبھی کبھی یہ متاثرین کے نام پر چندہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کافی چند روٹیاں گرا کر کہ کمال کر دیا ہم نے. عزت کی روٹی تو لوگوں کو دیتے نہیں ہے، دیتے ہیں تو بھی کیا بے عزتی کے ساتھ دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ کچھ کہا لیتا ہے، آدھا تیرا، آدھا نہیں، 1% تیرا، 1% تمہارا ہو گیا، 99% میرا. حکومت چلائیں گے، حکومت نہیں چلاتا، اپنے آپ کو چلائیں گے، اپنے دربار کو چلائیں گے. کل کا دن سخت ہے، ڈرو اس سے. جو لوگ دوسروں کا پیسہ کھاتے ہیں آج سمجھ لیں، آج واپس کر دو، دھوکہ مت دو لوگوں کو، اور تم کو پھر قیامت کے دن آپ کو انہی سزاؤں سے جو سامنے آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ تم کو ملیں گی.
کل قیامت کے دن نبی کے فرمچید کہتا ہے کہ وہ جب اس کا ایک چنگارا اڑتا ہے جہنم کا، جو ایسی چنگاریاں ہوں گی جس طرح وہ اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ بڑے بڑے، اس کی طرح ایک ایک چنگاری پڑ جائے گی. اس کا تمہیں سامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں سب کو بچائیں. تو پھر ایک بات کروں گا کہ وہ اپنی آپ کی اصلاح کریں. آج مختصر تقویٰ کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ کی نافرمانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز چھوڑ دیں، یہ نافرمانی ہے غیبت کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، دوسروں کے ٹانگوں کو مت کھینچے. آپ دیکھتے ہیں ملیاں پر شیوائی علماء بھی اسی کی ٹانگیں مارتے ہیں. سب سے اچھا کام جو ہے تو جس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے مشائخ، اسی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، وہ بھی کسی کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں. اور پھر بھی پھر ادھر کیا ہے طریقت، کیا پھر طریقت رہبت شریعت، نہ شریعت لائی نہ کسی انسان کو انسان بنا دیا. پھر بھی طریقت بھی ہے، رہبت شریعت بھی ہے، نہ شریعت لائی اور نے کیا کیا، نہ کسی کو راستے پر لگا دیا، خود بھی جھوٹ بولتا ہے کسی کو جھوٹ پر لگا دیا. یہ اس کی طریقت ہے. خود بھی 1 روپیہ دے کر ایسے چلان لگاتے جیسے وہ نہیں مرغی نہیں ہوتی، بھوکی مرغی، اس کو دان ڈالو تو چلان کر مار، ایسا 1 پیسے کو دے کر اس پہ چھلانگیں لگاتے ہیں اس کے پیچھے. آج توبہ کرو سب، میں بھی توبہ کروں، توبہ کرو، اللہ مجھے معاف فرمائے. تم بھی توبہ کرو انشاءاللہ. آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. ورنہ موت کی وقت فرعون بھی کہتا ہے، فرعون بھی کیا کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر کچھ کام نہیں آئے گا. جن حضرات نے پہلے سے بیعت کے لیے کہا ہے یا وہ بیعت کے ارادے سے آئے ہیں